الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الخلق والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المہدیین المتبعین وعلى المسلمین الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 اور 44 کا ترجمہ اور تلاوت پیش کی۔ آئیے آپ اس کی مختصر تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم رکھو۔ اس سے پہلے جو آیات گزری ہیں ان میں یہودیوں کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا، پھر انہیں حق کو باطل کے ساتھ ملانے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے دلائل چھپانے سے منع کیا گیا۔ اب ان کے سامنے وہ شرعی احکام بیان کیے جا رہے ہیں جو ایمان قبول کرنے کے بعد ان پر لازم ہیں۔ اس لیے یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اے یہودیو، تم ایمان قبول کر کے مسلمانوں کی طرف پنجگانہ نماز ادا کرو اور ان کے حقوق اور شرائط کے ساتھ ادا کرو، اور جس طرح مسلمان اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اسی طرح تم بھی اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، اور میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرو۔ اب یہاں پر ہم چونکہ یہ یہودیوں سے خطاب ہے لیکن اس کا حکم عام ہے، اور اب نماز کے فضائل اور اس کی اہمیت کو ہم دیکھ لیتے ہیں احادیث کی روشنی میں۔ اب اس آیہ مبارکہ میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی ترغیب بھی ہے، اور حدیث میں باجماعت نماز کے ساتھ نماز ادا کرنے کی فضائل بھی بہت زیادہ بیان ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا پڑھنے سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضرت حمران رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کامل وضو کیا پھر فرض نماز کے لیے چلا اور ایمان کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور اسی طرح سے ارشاد فرمایا، اسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ منافقین پر سب سے زیادہ بھاری جو نمازیں ہیں وہ عشاء اور فجر کی ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، تو پھر بھی وہ گھسٹتے ہوئے اور یعنی کہ نماز کے لیے آتے ہیں۔ تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ نماز قائم کرنے کا حکم دوں، پھر کسی کو حکم فرماؤں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں اپنے ہمراہ کچھ لوگوں کو جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھے ہوں ان کے پاس لے کر جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، اور ان کے گھروں پر آگ لگا دوں، ان کے گھر آگ سے جلا دوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز سے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ آپ سے فرماتے ہیں میں دل چاہتا ہے کہ میں کبھی ایسا کروں کہ جو لوگ نماز سے پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے گھروں میں جاؤں اور ان کے گھروں کو آگ سے جلا دوں۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک باغ میں تشریف لے گئے. جب واپس ہوئے تو لوگ نماز عصر ادا کر چکے تھے. تو یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ارشاد فرمایا میری عصر کی جماعت فوت ہو گئی، لہٰذا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میرا باغ مساکین پر صدقہ ہے تاکہ یہ اس کام کا کفارہ ہو جائے. پیاری بہنوں، اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں نماز کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز عصر کی جماعت گئی تھی، نماز قضا نہیں ہوئی تھی، صرف جماعت قضا ہوئی تھی. کیا اپنے باغ میں تشریف لے گئے، وہاں کچھ ٹائم زیادہ لگ گیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ جماعت سے پیچھے رہ گئے، تو آپ نے وہ باغ جو نماز کے راستے میں حائل بنا، جس سے جماعت جاتی رہی، آپ نے وہ اپنے ساتھ جو لوگ تھے، اصحاب تھے، ان کو گواہ بنا کر فرمایا کہ یہ میں اس نماز کے پیچھے جو میری جماعت رہ گئی ہے، میں اس باغ کا کفارہ ادا کرتا ہوں. آج ہم زندگی بھر نماز قضا کرتے رہتے ہیں اور بڑے ڈٹائی سے بیٹھ کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہماری فجر کی نماز نکل جاتی ہے، ہم سے عشاء نہیں پڑھی جاتی، ہم تھکاوٹ ہم پر ہوتی ہے، ہمیں نیند آ جاتی ہے، اور ہمارے جو مرد ہیں اذانوں کی آوازیں سنتے رہتے ہیں، تو پاس قریب مسجد ہے تو اپنی کاروباری زندگی کو نہیں چھوڑتے، اپنے آفیسز بند نہیں کرتے، اپنے یعنی کہ نمازوں کی طرف نہیں بڑھتے، نہیں دیکھتے. ان کو اتنا شعور ہی نہیں، کبھی اتنا سوچتے ہی نہیں کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں. اب دیکھو صحابہ کرام کا عمل دیکھو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عصر کی نماز صرف جماعت رہ گئی تھی، نماز کو قضا نہیں ہوئی تھی، صرف جماعت فوت ہوئی تھی، اس کے بدلے میں آپ نے اپنا پورا باغ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کفارے کے طور پہ صدقہ کر دیا. تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں نماز کی اور جماعت کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے. حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری باجماعت نماز فوت ہو گئی تو حضرت ابو اسحاق بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علاوہ کسی نے میری تعزیت نہیں کی، اور اگر میرا بچہ فوت ہو جاتا تو 10,000 سے زیادہ افراد مجھے تعزیت کرتے، کیونکہ لوگوں کے نزدیک دینی نقصان دنیاوی نقصان سے کم تر ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ اس جو میں نے آپ سب نے یہ واقعہ پیش کیا ہے، اس سے بھی دیکھ لیجئے کہ نماز کی اہمیت جو بزرگان دین تھے ان کے نظر میں کیا تھی کہ باجماعت نماز فوت ہو گئی تو فرماتے ہیں کہ حضرت ابو اسحاق بخاری کے علاوہ کسی نے بھی میری تعزیت نہیں کی. اگر میرا بچہ فوت ہوتا تو 10,000 لوگ جو ہے نا وہ تعزیت کے لیے آتے، لیکن اس کے لیے کوئی نہیں آیا. اتنا لوگ جو ہے نا غصہ محسوس کرتے تھے، برا محسوس کرتے تھے کہ اگر نماز جماعت سے رہ جاتی تھی. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم مسلمانوں کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر ارشاد ہوتا ہے اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اتامرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ یہاں پہ حمزہ استفہامیہ ہے، سوال کیا جا رہا ہے. اب یہ آیا مبارکہ ان یہودی علماء کے بارے میں ہے جن سے ان کے مسلمان رشتہ داروں نے دین اسلام کے متعلق دریافت کیا، تو انہوں نے کہا تم اس دین پر قائم رہو جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین حق ہے اور کلام سچا ہے. یہ ان یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے مشرکین عرب کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کی خبر دی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی ہدایت تھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو یہ ہدایت کرنے والے حسد سے اور خود کافر ہو گئے. تو فرمایا یہاں پہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود برائے رہتے ہو. اور یہ جو آیا مبارکہ ہے اس کا جو شان نزول ہے یہ یہودوں کے علاوہ عام ہے، اس کا حکم بھی عام ہے، جو عام ہر نیکی کا حکم دینے والوں کے لیے یہ عبرت کا ہے، یعنی کہ عبرت ہے اس میں. تو ہمیں یہ بات بھی جو ہے وہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ معمولی سے فساد اس وقت بہت بڑے فتنے اور تباہی کا شکل اختیار کر لیتے ہیں جب اس کا ارتکاب کرنے والے خود وہ لوگ ہوں جو دوسروں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہوں، لیکن جب ان کے عمل سے پردہ اٹھے تو معلوم ہو کہ گناہوں کے سب سے بڑے مریض یہی لوگ ہیں. تو ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے قول اور فعل کا تضاد، خلوت اور جلوت کا فرق دنیا و آخرت دونوں لیے نقصان دہ ہوتا ہے. ہم بات کہتے کوئی ہیں
اور ہمارا عمل کچھ اور ہوتا ہے، عمل ہمارا اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اس طرح سے ہم اجتماعی طور پر اپنا ایک شرافت کا، ایک تقویٰ کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہوتے ہیں، پس پشت ہماری جو خلوت کے معاملات ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں نا، ہمیں ان سے بچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچ کر اس کی خوشبو سونگھیں گے، اس کے محلات اور اس میں اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ نعمتیں دیکھ لیں گے، تو ندا دی جائے گی کہ ان لوگوں کو جنت سے لوٹا دو، ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو جب یہ ندا سنیں گے وہ لوگ تو حسرت کے ساتھ لوٹیں گے، اور لوٹیں گے کہ اس جیسی حسرت کے ساتھ ان سے پہلے لوگ نہ لوٹے ہوں گے۔ پھر وہ عرض کریں گے، یا رب، اگر تو اپنا ثواب اور اپنے اولیاء کے لیے تیار کردہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا تو یہ ہم پر زیادہ آسان ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میں نے ارادتاً تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے، جب تم تنہائی میں ہوتے تھے تو بڑے بڑے گناہ کر کے میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے، اور جب لوگوں سے ملتے تو عاجزی انکساری کے ساتھ ملتے۔ تم لوگوں کو اپنی وہ حالت دکھاتے تھے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے نہیں ہوتی تھی۔ تم لوگوں سے ڈرتے تھے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے۔ تم لوگوں کی عزت کرتے اور میری عزت نہیں کرتے۔ تم لوگوں کی وجہ سے برا کام چھوڑتے تھے لیکن میری وجہ سے برا کام نہیں چھوڑتے۔ آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عذاب کا مزہ بھی چکھاؤں گا۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ قول اور فعل کا فرق کتنا بڑے عذاب کا مستحق بنائے گا انسان کو بروز قیامت۔ اس کو جنت کے محلات دکھائے جائیں گے، جنت کی خوشبو سونگیں گے، جنت کے قریب جا کر ان کو واپس لوٹا دیا جائے گا اور واصل جہنم کر دیا جائے گا، صرف اس لیے کہ ظاہر اور باطن میں فرق تھا، قول اور فعل میں فرق تھا۔ منافقانہ رویہ رکھتے تھے، کہتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے، وعدہ کوئی اور بعد میں وعدہ خلافیاں، دھوکہ، یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں موت اور مرنے کے بعد ہڈیوں کی بوسیدگی کو یاد کرنے کے لیے قبرستان میں کثرت سے جایا کرتا تھا۔ ایک رات میں قبرستان میں تھا کہ مجھ پر نیند غالب آ گئی اور میں سو گیا، تو میں نے خواب میں ایک کھلی ہوئی قبر دیکھی اور ایک کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا، یہ زنجیر پکڑو، اس کے منہ میں داخل کر کے اس کی شرمگاہ سے نکالو۔ تو وہ مردہ کہنے لگا، یا رب، کیا میں نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا میں نے تیری حرمت والے گھر کا حج نہیں کیا؟ پھر اسی طرح ایک کے بعد تمام اپنی زندگی میں اس نے نیکیاں کی تھی، نیک اعمال کیے تھے، وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں گنوا دے گا۔ تو لوگوں کے سامنے یہ اعمال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم لوگوں کے سامنے یہ اعمال کیا کرتے تھے، لیکن جب تم تنہائی میں ہوتے تھے تو نافرمانیوں کے ذریعے مجھ سے مقابلہ کرتے اور تم نے میرا کچھ خیال نہیں کیا۔ تو کیا سزا دی جا رہی تھی؟ جن لوگوں کے قول اور فعل میں فرق ہوتا ہے، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ کرتے وہ ہیں جو ان کے دل کے اندر ارادہ ہوتا ہے کہ فلاں بات کی، فلاں سے ہم فلاں بندے سے فلاں بات کہہ کر اس کو ٹال رہے ہیں، بعد میں اس کی وعدہ خلافی کریں گے، بعد میں اس کو وقت آنے پر انکار کریں گے۔ فلاں سے فلاں چیز لے رہے ہیں، دل میں ارادہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی چیز قرض سے جو لیا ہے وہ لوٹانا نہیں۔ فلاں کے پاس کسی پروگرام میں شرکت کی یعنی کہ دعوت کو قبول کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ماشاءاللہ کہہ کر اس کو بہلا رہے ہیں، بعد میں وقت پر نہیں پہنچیں گے۔ قول کا فرق، فعل کا فرق۔ لبادہ اوڑا ہوا ہے مسلمانوں والا، تو اندر سے جو حالات ہیں اور جو کردار ہے اور جو اعمال ہیں وہ کافروں سے بھی بدتر۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے کہ منہ سے زنجیر ڈالی جا رہی ہے اور شرمگاہ سے نکالی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کے سامنے تمہارا رویہ کچھ اور تھا اور پیٹھ پیچھے تمہارے اعمال کچھ اور تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ جو آیا مبارکہ ہے، اس سے مراد واعظ و نصیحت کرنے والوں کو تقوی اور پرہیزگاری پر ابھارنا ہے، تاکہ جو لوگ واعظ و نصیحت کرتے ہیں، دوسروں کے سامنے اچھے بنتے ہیں، ان کو تقوی کے لیے ابھاریں، ان کو یعنی کہ پرہیزگاری کے لیے ابھاریں۔ اب جو بے عمل واعظ ہوتا ہے، جو خود تو واعظ و نصیحت بڑی اچھی کرتا ہے اور خود عمل سے کمزور ہوتا ہے، اب اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ یعنی کہ عمل کے لیے نصیحت کرنا چھوڑ دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم اس وقت تک دوسروں کو نیک اعمال کرنے کی دعوت نہ دیں جب تک ہم خود تمام نیک اعمال نہ کرنے لگ جائیں، اور ہم اس وقت تک لوگوں کو برے کاموں سے منع نہ کریں جب تک ہم خود تمام برے کاموں سے رک نہ جائیں۔
सूरा बकरा आयत नंबर 45 और 46। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। तर्जुमा, और सब्र और नमाज से मदद हासिल करो, और बेशक नमाज ज़रूर भारी है मगर उन पर जो दिल से मेरी तरफ झुकते हैं, जिन्हें यकीन है कि उन्हें अपने रब से मिलना है और उन्हें उसी की तरफ लौट कर जाना है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सूरा बकरा की आयत नंबर 45 और 46 आपके सामने मैंने तिलावत की, तर्जुमा पेश किया। इसकी तफसीर देख लेते हैं। इरशाद होता है वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, और सब्र और नमाज से मदद हासिल करो। अब इससे पहले जो आयात थी उसमें बनी इसराइल को सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने, उनकी शरीयत पर अमल करने, सरदारी तर्क करने और मनसब व माल की मोहब्बत दिल से निकाल देने का हुक्म दिया गया था। अब इस आयत बारका में फरमाया जा रहा है कि ए बनी इसराइल, अपने नफ्स को लज्जतों से रोकने के लिए सब्र से मदद चाहो, और अगर सब्र के साथ साथ नमाज से भी मदद हासिल करो तो सरदारी और मनसब व माल की मोहब्बत दिल से निकालना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। बेशक नमाज ज़रूर भारी है, अलबत्ता उन लोगों पर भारी नहीं जो दिल से मेरी तरफ झुकते हैं। अब इसकी एक तफसीर तो मैंने जो बयान की आपके सामने वो है, और दूसरी तफसीर ये है कि ए मुसलमानों, ए ईमान वालों, तुम अल्लाह की रज़ा के हसूल के लिए और अपनी हाजतों की तकमील में सब्र और नमाज से मदद चाहो। अब कितनी ये पकीज़ा तालीम है, सुभान अल्लाह, कि सब्र की वजह से कल्बी कुव्वत में इजाफा होता है और नमाज की बरकत से अल्लाह ताला से ताल्लुक मजबूत होता है। तो इन दोनों जो चीज़ें हैं, इनको करने का हुक्म दिया जा रहा है कि कोई भी मुसीबत, कोई परेशानी आ जाए या कोई गुनाह छोड़ने के, जब इंसान किसी भी गुनाह को छोड़ने का इरादा करता है तो उस गुनाह को छोड़ने में जो मुशक्क़त उठानी पड़ती है या नेकी के रस्ते पर चलते हुए कोई किसी किस्म की भी आजमाइश आती है, तो उस आजमाइश पर क्या करो, तुम सब्र करो और सब्र के साथ साथ नमाज से मदद लो, क्योंकि अल्लाह का जिक्र ही दिलों का सुकून है और नमाज से बेहतरीन जिक्र कोई और नहीं। यहाँ पर अल्लाह की ज़ात यानी कि फरमा रही है कि तुम सब्र की वजह से कल्बी कुव्वत में इजाफा करो और नमाज की बरकत से अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक मजबूत करो। और ये दोनों चीज़ें परेशानियों को बर्दाश्त करने और उन्हें दूर करने में सबसे बड़ी मददगार साबित होती हैं। इरशाद में इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, बेशक नमाज ज़रूर भारी है। साथ में क्या बता दिया कि मगर उन पर जो दिल से बेतुफ चुकते हैं, यानी कि जिनके दिलों में अल्लाह ताला की मोहब्बत है, अल्लाह ताला का खौफ है। देखिए प्यारी बहनों, इंसान कोई भी जब अमल करता है, वो अमल से पहले उस काम से उसको मोहब्बत होती है, वो काम उसका पसंदीदा अमल होता है, या फिर वो किसी के खौफ से करता है। ये दो चीज़ें होती हैं जब इंसान कोई भी अमल बजा लाता है। अब यहाँ पर भी नमाज भारी ज़रूर, ये अमल अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इन्नहा लकबीरतुन, बेशक नमाज ज़रूर भारी है। फरमाया इल्ला, मगर अलल खाशिईन, उनके लिए भारी नहीं है जो खुशू खुजू, अल्लाह ताला का खुशू, अल्लाह ताला की खशियत, अल्लाह ताला का खौफ अपने दिल में रखते हैं, अल्लाह ताला की मोहब्बत अपने दिल में रखते हैं, उनके लिए ये अमल भारी नहीं है। वो नमाज से पहले ही नमाज की तैयारी रखते हैं, बावुज़ू होकर बैठते हैं, बावुज़ू रहते हैं, ताकि जैसे ही नमाज का टाइम हो जाए तो हम फौरन नमाज की तरफ लपके। उनको अजानों का इंतज़ार होता है। वो कुछ भी कार कहते हैं ना, हथ कार वाले दिल यार वाले, हाथ वो कोई भी काम कर रहे हैं, उनके जो कान खड़े रहते हैं अजानों की आवाज़ें सुनने के लिए, और जैसे ही अजान की आवाज़ उनके कानों में पड़ती है तो वो फ़ौरन ही, चूँकि पहले से तैयार होते हैं ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर वुज़ू तहारत के साथ, तो फिर क्या होता है कि वो नमाज में तक पढ़ते हैं। तो यहाँ पर उसी बात की तरफ इशारा है कि बेशक ये नमाज, ये अमल भारी है, मगर उन लोगों के लिए जो अल्लाह ताला की तरफ जिनके दिल झुकते हैं। आप इस आयत मुबारका का जो इस हिस्सा और इसके बाद वाली आयत का जो खुलासा है, जो मैंने इससे पहले तिलावत की बाद में,
تو ان کا کیا ہے کہ گناہوں اور خواہشات سے بھرے ہوئے دلوں پر نماز بوجھل ہوتی ہے، اور عشق و محبت الہی سے لبریز اور خوف خدا سے جھکے ہوئے جو دل ہوتے ہیں ان پر نماز بوجھ نہیں، بلکہ نماز ان کے لیے لذت و سرور اور روحانی و قلبی و معراج کا سبب بنتی ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے ملاقات پر یقین رکھتے ہیں اور اس سے مولا کریم کا دیدار کی تڑپ رکھتے ہیں۔ تو اس میں بشارت ہے کہ اگر آخرت میں مومنین کو دیدار الہی کی نعمت نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اس کی طرف رجوع میں ترغیب اور ترہیب دونوں ہیں، اور دونوں کو پیش نظر رکھنا نماز میں خشوع پیدا کرتا ہے، اور نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کا یہ ذریعہ ہے اللہ سے محبت اور اس میں تڑپ۔ تو لہٰذا نمازوں میں خشوع و خضوع قائم رکھنے کا حکم بھی دیا گیا ہے، اور اس کے حصول کا طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، اور نماز میں یعنی کہ اگرچہ بھاری ہے لیکن اس میں جھکتے وہی ان لوگوں کے لیے بھاری نہیں ہے جن کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت میں جھکے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خوف میں رہتے ہیں۔ تو انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور انہیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی کہ انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ اور جن کو اپنے رب سے ملاقات کا شوق ہے، اپنے رب سے ملاقات چاہتے ہیں کہ جب وہ دنیا سے جائیں تو یہ ندا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو جب وہ دنیا سے جائے، اس دنیا فانی سے اس کی روح جا رہی ہو، تو یہ ندا ہے کہ اے نفس مطمئنہ چل اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی اور وہ تو اس سے راضی، چل میرے بندے میں جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ اگر جو انسان ندا سننا چاہتا ہے اس کو دو کام کرنے چاہیے، ایک تو اللہ تعالیٰ کے دین کے رستے پر چلتے ہوئے صبر سے کام لینا چاہیے، دوسرا ہے اس کی ملاقات کے لیے نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنا چاہیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 47، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعة ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ ہے، اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے تمہیں اس سارے زمانے پر فضیلت عطا کی، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے بدلہ نہ دے گی، اور نہ کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ پیاری بہنوں، آپ کے سامنے میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 اور 48 کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا۔ آئیے اس کی تفسیر پر نظر ثانی کرتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میرا احسان یاد کرو۔ یہاں سے ایک بار پھر نبی کریم علیہ السلام اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی احسانات یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ترک کرنے سے ڈریں اور ان پر حجت پوری ہو جائے۔ اب یہاں پر بنی اسرائیل سے خطاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس زمانے میں موجود تھے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ نعمتیں یہ تھیں، تمام اہل زمانہ پر فضیلت و برتری ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، دریا میں راستہ بنایا تھا، فرعون سے نجات دی تھی، تورات ان کو عطا کی تھی، بچڑے کی پوجا پر معافی مل گئی تھی، ایک گروہ کا مرنے کے بعد زندہ کیا گیا تھا، بادلوں سے سایہ ان کو دیا گیا تھا، من و سلوہ پر نازل ہوتے تھے، پانی کے 12 چشمے جاری ہوئے ان کے لیے، زمینی اناج عطا کیا گیا ان کے لیے، وہ تمام نعمتیں ان کے آباء و اجداد کو عطا کی گئی تھیں۔ تو چونکہ جو نعمت آباء و اجداد کو ملی ہو وہ ان کی اولاد کے حق میں بھی نعمت ہی ہوتی ہے، تو اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اے یعقوب کی اولاد، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو، اور ان کے دین میں داخل ہو کر میری ان نعمتوں کا شکر ادا کرو
جو میں نے تم پر کی تھی۔ تو بنی اسرائیل کی نعمتوں کو سامنے رکھ کر امت محمدیہ پر ہونے والی انعامات کو بھی ہم اگر شمار کریں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شکر گزاری کا تقاضا ہم سے کس قدر مطلوب ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جگہ جگہ پر یہ ارشاد فرمایا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں تمہیں دی تھی، تمہارے آباء و اجداد کو دی تھی۔ اب نبی کریم علیہ السلام کی امت کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو نعمتیں عطا کی گئی ہیں، ہمیں ان پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمیں آقا کریم علیہ السلام کی صدقے سے کیا کون سی نعمتیں عطا ہوئی ہیں۔ سب سے بڑی نعمت تو آقا کریم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، ان کے صدقے سے ہم لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں بھی خدا نہ خاصہ یہود و نصارہ کے گھروں میں پیدا فرماتا ہے، عیسائیوں کے گھروں میں، جو جتنے بھی غیر مسلم لوگ ہیں، کفار ہیں، ان کے گھروں میں فرماتا اور ہمیں ہدایت نہ عطا فرماتا، تو کیا ہم کہاں ہوتے ہیں؟ ہمیں سب سے بڑا تو یہ اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا ہماری طرف، اور پھر اس کے بعد ہمیں دائرہ اسلام میں داخل فرمایا، ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا فرمایا، اور قرآن جیسی عظیم نعمت سے نوازا جو آخری کتاب ہے اور جو ہمارے لیے ذریعہ ہدایت ہے، ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے اس قرآن پاک پر من و عمل کر کے دکھایا، آپ کی سنت طیبہ، سنت مطہرہ، آپ پر دین کا مکمل کر دیا جانا، یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ دنیاوی نعمتیں جو اللہ کی ذات نے ہمیں سر سے لے کے پاؤں تک عطا کی ہیں، اب اس کی کون سی نعمتوں کو جھٹلا سکتے ہیں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہم اس کی کون سی کن نعمتوں کو جھٹلا سکتے ہیں؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی طرف غور کریں تو ہمارا حق کتنا بدرجہ اولا بنتا ہے کہ ہم اس کے شکر بجا لائیں۔ تو شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ پر چلنا۔ تو چلیں گے کب؟ جب ہم اپنے دین کو پڑھیں گے، اپنے اس قرآن پاک کو پڑھیں گے، صحابہ کرام کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو، ان کی تعلیمات کو پڑھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں گے، تبھی ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار بن جائیں گے، ورنہ ہم بھی ایسے ہی ناشکری کرتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں گے۔ انی فضلتکم علی العالمین، میں تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس سے مراد کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو ان کے زمانے میں تمام لوگوں پر فضیلت عطا کی گئی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تو یہ فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر منتقل کر دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سب امتوں سے افضل بنا دیا۔ ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف بدلہ نہ دے گی، اور نہ کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی جان کسی دوسرے کی طرف بدلہ نہ دے گی۔ یعنی اے بنی اسرائیل، قیامت کے اس دن سے ڈرو جس دن کوئی بھی شخص کسی کافر کی طرف سے بدلہ نہ دے گا، اور نہ کافر کے بارے میں کسی کی کوئی سفارش مانی جائے گی، نہ اس کافر سے جہنم کے عذاب سے نجات کا بدلہ کوئی معاوضہ لیا جائے گا، نہ ان کفار سے اللہ تعالیٰ کا عذاب دور کر کے ان کی مدد کی جائے گی۔ کفار جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، اچھے اعمال کریں گے تو ان کا بدلہ ان کو دنیا میں ہی دے دیا جائے گا، ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ جبکہ ایک مومن جب کوئی نیک عمل کرتا ہے اس کا بدلہ اس کو دنیا میں بھی ملتا ہے، اور اس کا اجر اس کے لیے آخرت میں بھی محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کافر کو نہ کوئی کافر نفع پہنچا سکے گا اور نہ کوئی مسلمان۔ اس دن شفاعت صرف مسلمان کے لیے ہوگی، اور جیسا کہ کتنی زیادہ آیات کے اندر بیان ہو چکا ہے، ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شفاعت کی امید پر گناہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اچھے ڈاکٹر کے مل جانے کی امید پر کوئی زہر کھا لے، یا ہڈیوں کے ماہر ڈاکٹر کے ملنے کی امید پر گاڑی کے نیچے آ کر سارے بدن کی ہڈیاں توڑوا لے۔ یعنی کہ ہم شفاعت کی امید پر اللہ تعالیٰ کی ساری زندگی نافرمانیاں کرتے چلے جائیں اور ہم کہیں کہ ہم جہنم کی ہوا کھائے بغیر اللہم اجرنا من النار، اللہ پاک ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ اللہم انا اسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار، ہم اللہ تعالیٰ سے کی ذات سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم کی آگ سے پناہ طلب کرتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی بد نصیبی ہے کہ ہم صرف شفاعت کی امید پر پوری زندگی گناہ کرتے چلے جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ناراض کریں، آقا کریم علیہ السلام کی شریعت پہ عمل نہ کریں، اور ہم کہیں کہ ہمیں ہماری شفاعت ہو جائے گی اور ہم دوزخ کو ہلکا لیں۔
پیاری بہنوں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں گرمی کی ہلکی سی لو بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتی. اگر ہم چولہے کے پاس جاتے ہیں ہمیں ہلکی سی بھاپ لگ جاتی ہے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتی. چھوٹا سا جسم کا کوئی حصہ جل جاتا ہے تو ہم کتنے دن تک تڑپتے رہتے ہیں. تو دوزخ کی شدت کتنی زیادہ ہوگی. اگر ہم ایک لمحے کے لیے بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا تو ہمارا کیا حال ہوگا. تو شفاعت کی امید پر کہ ہماری شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے, ہماری شفاعت حفاظ کرام کریں گے, علماء کرام کریں گے, شہداء کریں گے, جو بچے پیدا ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں وہ کریں گے. یہ سفارشیں تو بعد میں آئیں گی. پہلے یہ انجام دیکھ لیجئے, قبروں میں کتنے سینکڑوں سال رہنا پڑے گا. قبر کی وہ گھٹن, وہ تاریکی, وہ کیسی ہوگی. نہ اس میں کوئی اوڑھنا ہے, نہ بچھونا ہے, نہ کھانا ہے, نہ لباس ہے, نہ ہوا کا کوئی اہتمام ہے, انتظام ہے, نہ اے سی ہے, نہ پنکھے ہیں, نہ روشنی ہے. وہ سینکڑوں سال قبر کے اندر رہنا پڑے گا. ہمارا کیا حال ہوگا. یہ نازوں سے پلا ہوا جسم کیا قبر کی گھٹن اور اس کی تاریکی برداشت کر پائے گا. پھر جو جہنم میں اگر ایک لمحے کے لیے بھی ڈال دیا گیا تو کیا ہم وہ برداشت کر پائیں گے. تو ایسا عمل ہی کیوں کرے کہ ہمیں یہ سارا کچھ دیکھنا پڑے. کیوں نہ ہو کہ ہم جب دنیا سے جائیں تو وہی یا ایتھا النفس المطمئنہ کی صدا بلند ہو. اللہ تعالیٰ کی ذات فرمائے کہ میرے بندے میری طرف آ, میں تجھ سے راضی ہوں, تو مجھ سے راضی ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. تو اس لیے سفارش کی امید پر, شفاعت کی امید پر ہم گناہوں سے بھری زندگی لے کر دنیا میں نہیں جا سکتے. کہ دنیا سے زندگی گزاریں گناہوں سے بھری ہوئی اور ہم کہیں کہ جناب کو ہماری شفاعت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں گے. تو اس کی مثال یہی ہے کہ اگر ایک انسان کو ایک اچھا ڈاکٹر, ماہر ڈاکٹر مل جائے جو ہڈیوں کا توڑ جوڑ کرنا بڑی طریقے سے جانتا ہو, تو پھر انسان خود ہی کسی گاڑی کے نیچے آ کر خود کے اپنی ہڈیاں توڑوا بیٹھے, یا کیسا عمل کر کے چھت سے سنان مار کے اپنی ہڈیاں توڑوائے اور کہے کہ مجھے ڈاکٹر اچھا مل گیا, چونکہ ماہر مل گیا میرا وہ علاج کر دے گا. تو اس طرح سے نہیں ہوتا. سورہ بقرہ آیت نمبر 49. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے, تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے, تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے, اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. صدق اللہ العلی العظیم. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ, اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی. اب اس سے پہلے جو آیات گزری ہیں اس میں بنی اسرائیل پر کی گئی نعمتوں کا اجمالی طور پر ذکر ہوا, اور اب یہاں پر اس آیہ مبارکہ سے ان نعمتوں کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے. اس لیے ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کی پیروی کرنے والوں سے نجات دی تھی اور جو تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے. جو فرعون تھے یہ دیکھ لیجئے کہ وہ بنی اسرائیل پر نہایت بے دردی سے محنت اور مشقت کا والا دشوار ترین کام لیتے تھے, اور پتھروں کی چٹانیں کاٹ کر وہ دھوتے رہتے تھے. ان کی کمریں, ان کی گردنیں زخمی ہو جاتی تھیں. تو غریب جو تھے, جو اس وقت کے بنی اسرائیل کے جو غریب تھے ان پر ٹیکس مقرر تھے, ٹھیک ہے, اور ان سے غروب آفتاب سے قبل جبرن وہ ٹیکس وصول کیے جاتے تھے. جو ٹیکس نہیں دیتا تھا تو اسے سخت ترین سزائیں ملتی تھیں. اس فرعونیت کا کچھ جو نمونہ ہے وہ ہمارے جو مسلمان ممالک ہیں ان میں بھی دیکھا جاتا ہے, جہاں پر کفار نے پنجے گاڑ کر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں اور مسلمانوں کے لیے عقوبت خانے اور خصوصی جیلیں بنا رکھی ہیں. اب یہاں پر دیکھ لیجئے, یہاں پر یہ بھی ہے کہ جو فرعون تھا اس کا اگر ہم لوگ مختصر تعارف کر لیں تو وہ یہ ہے کہ یہ بادشاہ کا لقب ہے. فرعون یعنی کہ فارس کا بادشاہ تھا, اس کا لقب ہے, اور لقب اس کا کیا ہے؟ کسرا. تو روم کے بادشاہ کا کیسر اور حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی تھا. اس طرح جو قبطی اور امالکہ قوم سے تعلق رکھنے والے مصر کے بادشاہوں کا لقب ہے وہ فرعون ہے, یعنی کہ مصر کے جو بادشاہ تھے ان کا لقب فرعون تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا, اور اس آیت میں اسی کا ذکر ہے. اس کی جو عمر تھی یہ 400 سال سے زیادہ ہوئی. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس لیے اس آیت میں
بنی اسرائیل کو بار بار فرعون کے ساتھ کیے گئے، جو فرعون ظلم و ستم کرتا تھا بنی اسرائیل والوں کے ساتھ، ان کا تذکرہ فرمایا ہے، کیونکہ اسے 400 سال زندگی پائی ہے۔ تو فرمایا ہے کہ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا۔ فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی ہے اور اس نے مصر کو گھیر کر تمام قبطیوں کو جلا ڈالا ہے، جبکہ بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس خواب سے اسے بڑی وحشت ہوئی۔ اب وہ جو خواب کی تعبیر کرنے والے ہوتے ہیں، کاہن ہوتے ہیں، ان کے پاس چلا گیا، جو معبر کہلاتے ہیں، کاہن ہوتے ہیں، ان کے پاس گیا تو انہوں نے تعبیر یہ دی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری ہلاکت اور تیری سلطنت کی تباہی کا سبب بنے گا۔ جب فرعون نے اس اپنے خواب کی تعبیر جانی تو یہ سن کر فرعون نے کیا حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو پیاری بہنوں، یوں ہزاروں کی تعداد میں بچے قتل کیے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ لیں کہ اس قوم کے بوڑھے جلد مرنے لگے اور قبطی سرداروں نے گھبرا کر فرعون سے شکایت کی کہ ایک طرف بنی اسرائیل میں موت کی کثرت ہو گئی ہے اور دوسری طرف ان کے بچے بھی قتل کیے جا رہے ہیں، اگر یہی صورتحال رہی تو ہمیں خدمتگار کہاں سے ملیں گے؟ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں۔ جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے اور قتل کے ساتھ سے موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ان کا جو ولادت کا ذکر ہے یہ سورہ قصص میں ہمیں بڑی تفصیل کے ساتھ ملتا ہے۔ پھر فرمایا وفی ذالکم بلاء، اور اس میں آزمائش تھی۔ بلا کا لفظ استعمال ہوا ہے، بلا جو ہے وہ کہتے ہیں امتحان کو، آزمائش کو، اور آزمائش نعمت سے بھی ہوتی ہے اور شدت محنت سے بھی ہوتی ہے۔ نعمت سے بندے کی شکر گزاری اور محنت و مشقت سے اس کے صبر کا حال جو ہے وہ جانا جاتا ہے۔ اس آیا مبارکہ میں ذالکم کا بھی اشارہ آیا ہے، یعنی کہ فرعون کے مظالم کی طرف اس کا اشارہ ہے۔ بلا سے محنت اور مصیبت مراد ہے اور ان مظالم سے نجات دینے کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس مظالم سے فرعونیوں کو نجات دی تھی۔ اشارہ ہوتا ہے اس فرقنا بکم البحر فانجیناکم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون، اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو ہم نے تمہیں بچا لیا اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ یہ آیت نمبر 50 ہے سورہ بقرہ کی، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیا مبارکہ میں ایک دوسری نعمت کا ذکر فرمایا ہے کہ جو بنی اسرائیل پر فرمائی، انہیں فرعونیوں کے ظلم و ستم سے نجات دی اور فرعون کو اس کی قوم سمیت ان کے سامنے غرق کیا۔ اب اس کا جو واقعہ میں مختصر آپ کے سامنے بیان کروں گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے۔ صبح کو فرعون ان کی جستجو میں ایک بھاری لشکر لے کر نکلا اور انہیں دریا کے کنارے پر پا لیا۔ بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ نے اللہ کے حکم سے دریا پر اپنا عصا مارا کہ اس کی برکت سے عین دریا میں 12 خشک راستے پیدا ہو گئے اور پانی دیواروں کی طرف کھڑا ہو گیا اور ان آبی دیواروں میں جالی کے مثل روشن دان بن گئے۔ بنی اسرائیل کی ہر جماعت ان راستوں میں ایک دوسرے کو دیکھتی اور آپس میں باتیں بھی کرتی۔ فرعون بھی اپنے لشکر سمیت ان دریائی راستوں میں داخل ہو گیا، لیکن جب اس کا تمام لشکر دریا کے اندر آ گیا تو دریا اپنی اصلی حالت پر آیا اور تمام فرعونی اس میں غرق ہو گئے اور بنی اسرائیل دریا کے کنارے فرعونیوں کی طرف جو کھڑا تھا وہ کھڑا دریا کے کنارے فرعونیوں کو غرق ہوتے ہوئے یہ منظر دیکھتا رہا۔ اب دیکھ لیجئے کہ فرعونیوں کا جو غرق ہونا تھا یہ غرق ہونا محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکر کا روزہ رکھا۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کیا ہے؟ تو یہودیوں نے عرض کی یہ نیک دن ہے، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس دن روزہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری نسبت موسیٰ سے میرا تعلق زیادہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب یہاں پر یہ دیکھنا چاہیے
صرف 10 محرم کا روزہ نہ رکھا جائے بلکہ اس کے ساتھ آگے یا پیچھے ایک روزہ ملا لیا جائے، یا تو 9 اور 10 محرم کا رکھا جائے یا پھر 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھا جائے، کیونکہ آپ نے اس لیے 2 روزے رکھے تاکہ جو یہود و نصارہ ہیں ان کے ساتھ ہماری نسبت نہ ہو۔ اسی حوالے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشوراء کے دن کا روزہ رکھو، اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، یعنی کہ عاشوراء کے دن سے پہلے یا بعد میں ایک دن کا روزہ ضرور رکھو۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر جو انعام الہی ہوں اس کی یادگار قائم کرنا، شکر بجا لانا سنت ہے، اور اگرچہ کفار بھی اس یادگار کو قائم کرتے ہوں لیکن پھر بھی ہمیں بھی وہ یادگار قائم کرنی چاہیے۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائے۔ اور وہ وقت بھی یاد کریں جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا 40 راتوں کا، پھر تم نے موسیٰ علیہ السلام کے چلہ اعتکاف میں جانے کے بعد بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور تم واقعی بڑے ظالم تھے۔ پھر ہم نے اس کے بعد بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق و باطل میں فرق کرنے والا معجزہ عطا کیا تاکہ تم راہ ہدایت پاؤ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51، 52 اور 53 آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 40 راتوں کا ذکر ہے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، یعنی کہ اس آیت کے جو بعد والی جتنی بھی آیات تھیں جو بنی اسرائیل پر نازل کی گئی، ان پہ جو نعمتیں بیان کی گئیں، ان کا اگر میں خلاصہ بیان کروں تو یہ ہے کہ فرعون اور فرعونیوں کی ہلاکت کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی طرف لوٹے تو ان کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا، اور اس کے لیے 30 دن اور پھر 10 دن کا اضافہ کر کے 40 دن کی مدت مقرر ہوئی، جس کا ذکر ہمیں سورہ اعراف آیت نمبر 142 میں ملتا ہے، یعنی کہ 142 میں ملتا ہے۔ ان 40 دنوں میں ذی القعدہ کا پورا مہینہ اور 10 دن ذی الحجہ کے شامل تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پر حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر تورات حاصل کرنے کے لیے کوہ طور میں تشریف لے گئے۔ 40 دن رات وہیں ٹھہرے رہے اور اس عرصہ میں کسی سے آپ نے بات چیت نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے الواح توریت، یعنی کہ وہ الواح تورات جو ہے لوح تختی کو کہا جاتا ہے، الواح اس کی جمع ہے، تختیوں پر تحریری صورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے تورات جو ہے وہ نازل فرمائی۔ اب پیچھے سے کیا ہوتا ہے، جب آپ کوہ طور پہ چلے جاتے ہیں تو پیچھے سے سامری جو تھا اس نے جواہرات سے مزین سونے کا ایک بچڑا بنا لیا۔ اب وہ جو بچڑا تھا چونکہ وہ سامری کی جادو کی وجہ سے بولتا تھا، کلام کرتا تھا، اس لیے جو قوم تھی وہ گمراہ ہو گئی، اور اس نے سامری نے کہا کہ یہ جو بچڑا ہے یہ تمہارا معبود ہے، تو لہٰذا قوم نے کیا کیا کہ اس بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ اب وہ لوگ 1 مہینے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرنے کے بعد سامری کے بہکانے پر جب بچڑے کی پوجا کرنے لگے تو ان پوجا کرنے والوں میں تمام بنی اسرائیل جو تھے وہ شامل تھے۔ صرف حضرت ہارون علیہ السلام اور آپ کے 12,000 ساتھی اس شرک سے دور رہے، باقی تمہاری ساری جو قوم ہے وہ شرک میں مبتلا ہوگی۔ تو لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو قوم کی یہ حالت دیکھ کر آپ اتنے پریشان ہو گئے، اور آپ نے انہیں تنبیہ کی اور ان کے گناہوں کا کفارہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو بتایا،
چاچے آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کیا کرو، تم لوگ توبہ کرو، ٹھیک ہے، توبہ کرو، اور اس توبہ کا جو ذکر ہے کہ توبہ کس طرح سے کرنی تھی اس کا ذکر آگے جا کے آیت نمبر جو 53 ہوگی سورہ بقرہ کی آیت 53 میں ذکر آئے گا، پھر میں وہ بتاؤں گی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورہ جو اس کی آیت نمبر 53 میں فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں فرق کرنا تاکہ تم کو ہدایت پا جاؤ۔ اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو کتاب عطا کی تھی الفرقان، یعنی کہ فرق کرنے والی، اس کے فرقان کا جو معنی ہے یہ ہے کہ اس سے مراد یہاں پر تورات لی گئی ہے، دوسرا ہے کفر و ایمان میں فرق کرنے والے معجزات، جیسے آپ کو عصا عطا کیا گیا، ید بیضاء عطا کیا گیا، پھر تیسرا یہ تھا کہ حلال اور حرام میں فرق کرنے والی شریعت،